جی یہ ایٹمی ریاست ہے، اور اس میں آج کیا ہو رہا ہے، یعنی آج جو ہے وہ اکتوبر کی 23 تاریخ ہے، اور باہر نکل کر دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم شاید کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر کوئی قانون کی عملداری نہیں ہے۔ میں ہوں فعل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دراصل کھیلا کیا جا رہا ہے۔ لاہور میں کچھ دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، بلکہ کچھ ہفتے پہلے پیش آیا تھا، جس میں ایک دوشیزہ کے ساتھ نازیبا حرکات کا معاملہ تھا، جس میں پاکستان کی بہت بدنامی ہوئی تھی۔ تو اگر پاکستان کو بھی اسی طرح کی ایک دوشیزہ سمجھ لیا جائے تو اس کے ساتھ پچھلے 73 سالوں سے وہی سلوک ہو رہا ہے جو مینار پاکستان کے اوپر اس دوشیزہ کے ساتھ کیا گیا۔ پاکستان کو ایک ریاست کے طور پر کبھی نہیں چلانے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ اس کو زیادہ سے زیادہ نوچنے کی اور اس سے زیادہ سے زیادہ مال بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ آج کی تاریخ کو تو بھول ہی جائیے، آپ اس کے شروع کے یعنی سٹارٹنگ سے دیکھیے 1947 سے، تو ہم نے وہ کچھ کیا جو کہ قطعی طور پر ہمیں بحیثیت اس ملک کے شہری کے وہ زیب نہیں دیتا تھا، لیکن ہم نے وہ سب کچھ کر دیا۔ آج جب میں اس شہر میں یعنی راولپنڈی اسلام آباد میں باہر نکلا تو مجھے یہ اندازہ تو تھا کہ کہیں نہ کچھ ماجرا گڑبڑ ہوگا، رستہ بند ہوگا، لیکن جو وہاں پر میں نے حال دیکھا تو اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کے حالات اور اس طرح کے رویے کیوں رکھے جاتے ہیں۔ ایک راول روڈ ہے راولپنڈی میں، اس کا جو حصہ مری روڈ سے یا چاندنی چوک کے پاس ٹچ ہوتا ہے، وہاں پر ایک کنٹینر کھڑا کر کے اس روڈ کو بلاک کیا گیا تھا۔ عوام کا ایک جمع غفیر تھا اور لوگ موٹر سائیکلوں پر اس ٹینکر کے یا اس ٹرک کے نیچے سے گزر رہے تھے، یعنی کنٹینر جو لگایا گیا تھا اس کے سائیڈ سے دائیں بائیں سے کوئی رستہ نہیں تھا، تو لوگ اپنی بائکس لے کے اس کے نیچے سے گزر رہے تھے، اور مجال ہے کہ انہوں نے چوں بھی کی ہو، اور یہ ایک نہیں ہے، نہ جانے کتنے لوگ ہیں۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دوسرا رستہ کہیں دوسری گلی سے نکلتا ہے تو اس رستے سے نکل رہے تھے، جس میں مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ آپ سارے راستے کیوں نہیں بند کرتے ہیں کہ اگر سارے راستے بند کریں گے تو ہجوم اور پبلک جو ہے وہ کہیں ریوولٹ ہی نہ کر دے اس سسٹم کے خلاف جو کہ اس ملک میں چل رہا ہے، تو اس لیے تھوڑا دبایا جاتا ہے اور تھوڑا رستہ دیا جاتا ہے۔ یہ ماجرا جو ہے وہ پھر آگے چل کے میں نے ایگزیکٹ مری روڈ کے اوپر چاندنی چوک پہ دیکھا، جہاں پر اے بلاک سے جو رستہ مری روڈ کے اوپر آ کے کھلتا ہے وہاں پر بھی کنٹینر لگا کے بند کیا گیا، اور عوام کو ٹرک کے نیچے سے یا اس کنٹینر کے نیچے سے گزرتے ہوئے دیکھا گیا، کیونکہ کنٹینر جو ہیں وہ کرین سے اٹھا کے سڑک پر نہیں رکھے گئے ہیں، بلکہ وہ ٹرک کے اوپر ہی موجود ہیں اور ٹرک سے رستہ بند کیا گیا ہے۔ تو صاف ستھرا گاڑیاں تو نہیں گزر سکتی ہیں، لیکن موٹر سائیکل میں ایسے ہیں جیسے کوئی کیڑے مکوڑے دھرتی سے نکل رہے ہوں، اس طرح سے ہجوم جو ہے وہ ٹرکوں کے نیچے سے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں جا رہا تھا۔ تو یہ عوام ہے جو بالکل بولتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کو اس طرح کے حالات سے گزارا جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھتی ہیں کہ یہ کنٹینر لگا کے یا ٹرک کھڑے کر کے رستے کیوں بند کیے گئے۔ یہ تحریک لبیک جو ہے یہ بہت پہلے بنائی گئی، اور اس کو ایک پریشر گروپ کے طور پر سامنے لایا گیا، کیونکہ جب کسی بھی گروپ کے ساتھ تحریک کا لفظ لگتا ہے تو وہ سمجھ جانا چاہیے کہ وہ کسی خاص کوارٹر سے بنائی گئی ہے۔ تو یہ سارے تحریک لبیک کے لوگ یہ پہلے بھی فیض آباد آئے تھے اور انہوں نے دھرنا دیا تھا، اور اس میں اسلام آباد اور راولپنڈی کے رہنے والے تمام لوگوں کے لیے زندگی مفلوج ہو گئی تھی، اور پاکستان کا جو امیج ہے وہ بین الاقوامی سطح پر انتہائی شرمناک حد تک خراب ہو گیا تھا۔ اب ہم نے پھر یہی ماجرا، یہی سلوک، یہی رویہ رکھا ہوا ہے، اور وہ نااہلوں کی ایک ٹیم ہے جو مذاکرات کرنے جا رہی ہے، کیونکہ ان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے صرف وہ کچھ کرنا ہے جو ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، بقایا انہوں نے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ وہ کسی جوگے ہی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ عوام کے لیے لیپ اپ ہوتی ہے، یعنی وائٹ واش کیا جا رہا ہے کہ جی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اصل میں جو کہانی ہے وہ سب جانتے ہیں، پہلے جو ہوا اب جو ہو رہا ہے، اور
یہ مارچ لایا جائے گا، پھر اس کے مطلوبہ نتائج حاصل کیے جائیں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ واپس چلے جائیے۔ جب عام انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں اس طرح کی جماعتوں کو لوگ ووٹ نہیں دیتے ہیں، لیکن اس طرح کے مائنڈ کے لوگ اکٹھے تو ہو جاتے ہیں، پھر ان کو اکٹھا کر کے لایا جاتا ہے، پھر ان کی فنڈنگ کی جاتی ہے۔ اب اس ملک میں فنڈنگ کے FATF کا ماجرا تو یہ ہے کہ پاکستان سے باہر فنڈنگ نہ ہو، لیکن پاکستان کے اندر جو فنڈنگ ہوتی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یعنی آپ پریشر گروپس کو لائیں اور ان کی فنڈنگ جو ہے وہ کی جائے، تو یہ بھی تو ایک طرح کا کوشچنیبل ماجرا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ لوکلی کوئی FATF نہیں ہے، وہ صرف بین الاقوامی ہے، یہاں کے لوگوں کی زندگیاں اجیرن کی جا رہی ہیں، کیونکہ جب رستے بند ہوں گے تو لوگ مشکلات کا شکار ہیں، جب مہنگائی ہوگی تو لوگ شکار ہیں، اور لوگ کیا ہیں؟ وہ پھر کہتے ہیں زندہ باد۔ تو یعنی ایک ایسا سرکل ہے کہ جس میں ہر کوئی سرکل کے سٹارٹ کو، یعنی یہ لائن سرکل کی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے، ہر کوئی اس چکر میں ہے میں اس لائن کا سٹارٹ ڈھونڈ لوں، تو سارے اسی سرکل میں اسی چکر میں دوڑے جا رہے ہیں۔ ملک کو ملک سمجھ کے نہیں چلایا جا رہا، ملک کو ایک ذاتی سٹیٹ سمجھ کے چلایا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان جو ہے یہ گنڈوں میں پھنس چکا ہے، یا کہنا چاہیے پاکستان ایک دوشیزہ ہے تو یہ گنڈوں میں پھنس چکی ہے۔ یہاں پہ طرح طرح کے گنڈے ہیں، یعنی کوئی پنجاب سے ہے، کوئی KPK سے ہے، کوئی سندھ سے ہے، کوئی بلوچستان سے ہے، کوئی کشمیر سے ہے، کوئی گلگت بلتستان سے ہے، کوئی دائیں سے ہے، کوئی بائیں سے ہے، کسی نے ایک طرح کا لباس پہنا ہے، کسی نے دوسری طرح کا پہنا ہے، اور ان سب میں جو ہے وہ پاکستان دوشیزہ پھنس چکی ہے، اور اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ اس کو نوچنے والے وہ لوگ ہیں جن کو اس کے مر جانے پر کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایسے ایسے لوگ بیٹھ کے ایسی گفتگویں کر رہے ہیں جو کہ آئین سے متصادم ہیں، لیکن کیا کریں، ان سب کو کھلی چھٹی ہے۔ صرف پاکستان کو کھلی چھٹی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی مرہم رکھی جائے، کسی طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ وہ کنٹرول ہونے کا نظام اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک یہ ملک کے عوام اپنے حقوق کی پرامن سیاسی جد و جہد نہیں کریں گے۔ طریق لبیک پاکستان جو ہے، جو وہ نعرہ لگا رہے ہیں، اس سے کون اعتراض کر سکتے ہیں؟ فرانس کے سفیر کو کیا نکالیں آپ، جو ہے وہ فرانس کے اگینسٹ جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ وہ کیجئے، لیکن آپ میں کچھ کرنے کی استطاعت بھی تو ہو۔ جو قومیں غریب ہوتی ہیں، جو قومیں معاشی طور پر ترقی نہیں کرنے کی جد و جہد رکھتی ہیں، جو ٹیکنالوجی میں پیچھے ہوتی ہیں، جو تعلیم میں پیچھے ہیں، جو اخلاق میں پیچھے ہیں، اور جن کے اندر کوئی نظام حکومت یعنی قانونی نظام حکومت جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا، ان کے خلاف لوگ روزانہ گستاخیاں کرتے ہیں، اور ان کے پروٹیسٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ پروٹیسٹ ان کے ہوتے ہیں جن کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ جیسے امریکی صدر بائیڈن نے کہا کہ اگر چائنا نے تائیوان پر اپنی جارحیت کرنے کی کوشش کی تو US اس کا دفاع کرے گا۔ تو چائنا نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا یہاں 1 ارب 40 کروڑ چائنیز بستے ہیں، آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے، آپ کیسے لڑیں گے ان سے؟ آپ نہیں لڑ سکتے ہیں۔ تو ساتھ ہی ان کی جو پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے معافی مانگنی شروع کر دی۔ نہیں وہ ان کا کہنے کا مقصد کچھ اور تھا، تو ان کا کچھ اور تھا۔ آپ سے کسی نے اس طرح کی کوئی گفتگو کی ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر وہ مسل نہیں ہے، وہ مسل جو ہے وہ سڑکوں پر نکل سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ شعبدہ بازی ہے، یہ شو آف ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا جب تک آپ کا ملک، آپ کے عوام قانون کے تحت نہیں چلیں گے اور ترقی کر کے دنیا کے سامنے ایک مضبوط طاقت کے طور پر سامنے نہیں آئیں گے، آپ کی بات نہیں سنی جانے والی ہے۔ یہ لوگوں کے اجتماع اور پھر اس طرح کی بدتمیزیاں اور پھر اس طرح کی
رستے بند اور لوگوں کی زندگی اجیرن کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ اس پاکستان کا بھلا کرے، اور یہ جن کے ہاتھوں میں یہ پاکستان دوشیزہ 73 سالوں سے جکڑی ہوئی ہے، اس سے یہ نکل جائے۔ ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔